پیارے ساتھیو السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کے یہاں 4 بیویاں تھیں۔ وہ اپنی چاروں بیویوں سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن 3 بیویوں کو ایک چوتھی جو اس کی بیوی تھی اس سے نفرت سی ہونے لگی تھی، اور نفرت کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ اپنا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا، حالانکہ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت نہیں تھی۔ ایک دوسرے کے بارے میں وہ باتیں کرتی۔ جب وہ تینوں اکٹھی ہوا کرتی تو اس چوتھی کے بارے میں بہت سی برائیاں بیان کیا کرتی تھی۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ کانا پھوسی والی بات بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت آنے پر میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ایک دن کی بات ہے، دربار لگا ہوا تھا، لوگ سبھی وہاں پر جمع تھے۔ بادشاہ نے اپنی 4 پتنیوں کو بلا کر ان کے سامنے بہت سارے سونا، چاندی اور جواہرات ان کے سامنے ڈال دیے اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، جتنا چاہو جیسا چاہو اس کو اٹھا لو۔ آج جس نے جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، وہ اسی کی ملکیت ہو جائے گی۔ تو وہ جو مہارانیاں تھی، جو اس کی پتنیاں تھی، ہر ایک نے بیش قیمتی لال، بیش قیمتی ہیرے اور جواہرات ان سب کی ڈھیریاں لگا کر ہر ایک ڈھیری پر ہاتھ رکھ دیا۔ جس ڈھیری پر بھی، جس ہیرے جواہرات پر بھی وہ ہاتھ رکھتی، بادشاہ اپنے وزراء کو، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا کہ یہ پوری کی پوری جو یہ ڈھیری ہے، یہ جو اکٹھا ہوا سامان ہے، یہ اس کے لیے لکھ دیا جائے، اس کو دے دیا جائے۔ جب 3 اپنے اپنے سامان پر ہاتھ رکھ چکی اور وہ اس کی مالکن ہو گئی، چوتھی تھی کہ اس پر سبھی کی نظریں ٹکی ہوئی تھی، جو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہی تھی۔ وہ نہیں دیکھ رہی تھی اس مال و زر کی طرف، وہ نہیں دیکھ رہی تھی اس دولت کی طرف، وہ نہیں دیکھ رہی تھی اس سونے کی طرف۔ تو بادشاہ نے کہا، اے میری پیاری بیوی، تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے کہ تو آج جب یہ موقع آن پڑا ہے کہ تم دولت کو بہت ساری اکٹھا کر سکتی ہو، بہت ساری اس سونے چاندی کی، اس جواہرات کی مالکین ہو سکتی ہو، تو پھر تم کیا کھڑی سوچ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے حکم کیا ہے کہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھوں گی وہی چیز میری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، ہمارا یہ اعلان تو سبھی نے سنا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں نے آج بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، تو مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دھن دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بادشاہ سے محبت ہے، مجھے بادشاہ کی ضرورت ہے۔ اگر بادشاہ میرے ہو گئے تو یہ تمام سونا چاندی، یہ ہیرے جواہرات، تمام دولت میری ہو جائے گی۔ پیارے ساتھیو، اس قصے سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دنیا کے مال و دولت کی طرف نہ دوڑیں، اگر ہم سونے چاندی کی طرف نہ دوڑیں، اگر ہم کسی اور چیز کی جس کی ہم خواہش رکھتے ہوں اس کی طرف نہ دوڑیں، اور ہم سیدھی لو اس کی طرف لگا لیں جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، یعنی کہ رب کو اپنا بنا لیں، خدا کو اپنا بنا لیں، اس کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اس سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہماری زبان سے کسی کا ذکر ادا ہو تو وہ اللہ کا ذکر ادا ہو، اگر ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو وہ ذات صرف خدا کی ہو، اگر ہمیں کسی سے انسیت ہو تو وہ خدا سے ہو۔ تو پیارے ساتھیو، ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بیکار ہیں، فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی چیز
باقی رہنے والی ہے تو وہ ایک خدا کی ذات ہے. اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنی نظروں کو ہٹا کر کے، اپنے دماغ کو ہٹا کر کے صرف خدا سے اپنے دل کو لگا لیں، اس کو اپنے سینے میں بسا لیں. پھر یہ تمام چیزیں ہم کو ہیچ نظر آئیں گی. دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت میں بھی سرخ روئی ہمارا مقدر بنے گی. اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.